بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، ابھی میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے حقوق کیا کیا ہیں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، مسلمانوں کے حقوق یہ ہیں، یعنی ایک مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ اس کے عیب پر پردہ ڈالنا، اس کے اندر کوئی عیب آپ نے دیکھ لی، آپ کو معلوم ہے تو اس پر پردہ ڈالیے، یہ اس کا حق ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ سب باتیں ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے، یہ مسلمان کے اوپر حق ہے۔ بہت سے لوگ عیب کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ اس کا عذر قبول کرنا۔ اگر وہ آپ سے عذر پیش کر رہا ہے، یعنی کوئی مجبوری پیش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آتا یا آپ کا یہ کام کرتا، لیکن میرے ساتھ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا یا نہیں کر پایا، تو اس کی مجبوری کو سمجھنا ہے اور قبول کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں تم تو جھوٹ بولتے ہو، بہانہ کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب وہ آپ سے بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا، تو میری مجبوری کو آپ سمجھیے، تو آپ اس کی مجبوری کو سمجھیے اور قبول کر لیجیے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مجبوری تھی اس لیے آپ نے نہیں کیا۔ تو عذر کو قبول کرنا، مجبوری کو قبول کرنا۔ اور ایک یہ بھی ہے اس کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرنا۔ کسی بھی مسلمان پر کوئی بھی تکلیف ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر کوئی تکلیف ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے تکلیف تو اس کو ہو رہی ہے۔ آج کل تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ خود دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ اپنی بیویوں کو تڑپاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، گھٹن کی زندگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور بہت سی بیویاں ایسی ہیں جو شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، بہت سی ساس ایسی ہیں جو بہوؤں کو پریشان کرتی ہے، بہت سی بہو ایسی ہیں جو ساسوں کو پریشان کرتی ہیں، بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جو ماں کو پریشان کرتی ہیں، اور بہت سی ماں ایسی ہیں جو بیٹیوں کو، بہنوں کو وغیرہ وغیرہ پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ سب صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، یعنی اس کا حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بتا دیے ہیں کہ حق ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بلکہ اگر تکلیف ہے تو دور کرنا ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح ایک حق یہ بھی ہے کہ بیمار ہو تو عیادت کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی خبرگیری کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، اور عیادت کرنا ہے، جا کے پتہ کرنا ہے کہ کیا حال ہے، اس سے پوچھنا ہے، اور دعا وغیرہ جو بھی ہو تو پڑھیں اور دعا کریں، اور اس سے ملاقات کرنا، یعنی عیادت کرنا۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعوت قبول کرنا۔ جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرنا، ایسا نہیں کہ دعوت دے رہا تو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر مجبوری ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اسی دن سفر کرنے جا رہے ہیں تو آپ تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں دعوت قبول ہے، لیکن مجبوری ہے کہ ہم حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبوری والی بات میں نے ابھی بتائی تھی نا تھوڑی دیر پہلے، کہ اب وہ آپ کی طرف سے مجبوری کو وہ قبول کرے گا، اس لیے کہ یہ بھی حق ہے، اور اس کی طرف سے دعوت ہے تو آپ نے بھی دعوت قبول کر لی۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ جائیے، اس کی دعوت کو قبول کیجیے۔ ہاں، اگر اس کی دعوت میں حرام کی چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوت تو قبول آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حرام کی چیزوں کو کیسے کھائیں گے؟ تو اب حرام کی چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کو بتا بھی دیجئے نصیحت کر کے، محبت کے ساتھ، کہ دیکھیے حرام کی چیزوں کو نہ کھانا چاہیے، نہ کھلانا چاہیے۔ تو بس اتنی بات سمجھیے کہ ایک مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ دعوت اگر دے تو دعوت کو قبول کرنا۔ اچھا، ایک یہ بھی حق ہے کہ اس کا تحفہ قبول کرنا۔ جب وہ آپ کو تحفہ دے تو قبول کیجئے، ٹھکرائیے مت، قبول کرنا، یہ بھی حق ہے مسلمان کے اوپر۔ اسی طرح اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، یعنی مسلمان کے جو گھر والے ہیں، بیوی بال بچے ہیں، ماں باپ جو ان کے گھر والے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا، یہ بھی حق ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کیجئے۔ یہاں پہ تو بات ایسی آتی ہے کہ اگر دو خاندان میں جھگڑا ہے، جیسے شوہر کے خاندان اور بیوی خاندان میں جھگڑا ہے، یہ اس کے خاندان کے اوپر کیس کر دیتا ہے اور وہ اسے خاندان کے اوپر کیس کر کے جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، تو یہ سب غلط بات ہے۔ بلکہ اگر شوہر بیوی میں جھگڑا ہے تو جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں ایک دوسرے خاندان کی حفاظت کریں، مصیبت میں نہ ڈالیں بلکہ حفاظت کریں، یہ حق ہے۔ حدیثوں پر عمل کرنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، ورنہ پھر دنیا میں ناکامی ملے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے ایک مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کی حفاظت کرنا۔ اچھا، اس کی سفارش قبول کرنا،
یعنی اگر وہ آپ سے کہے کہ بھائی میری اس طرف سے سفارش قبول کر لیجئے، یعنی وہ فلاں شخص ہے، ذرا اس کا آپ یہ کام کرا دیجئے، تو اب اس کی بات کو آپ مانیے، یہ اس کا حق ہے، یعنی سفارش قبول کرنا۔ ہاں اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ واقعی میں اس کام کے لائق ہے تو وہ کام اس کے لیے کر دیجئے، اگر کام کے لائق نہیں ہے تو محبت کے ساتھ سمجھا دیجئے کہ آپ کی سفارش تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن چونکہ آپ سمجھ نہیں پائے، وہ آدمی ہے نا وہ اس کام کے لائق نہیں ہے، یعنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کی جگہ پہ رکھ دیجئے، لیکن پتہ چلا کہ اس کو ڈاکٹر کے بارے میں کس طرح علاج کرنا ہے معلوم ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ رکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی نا، لوگوں کی جان جائے گی۔ تو آپ کی سفارش قبول ہے لیکن یہ میں کر نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو اچھا، جب اس کے اندر واقعی میں صلاحیت ہے تو سفارش قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی چھینک کا جواب دینا، یعنی جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یعنی ایک مسلمان چھینک رہا ہے تو اس کو جواب دیجئے۔ کس طرح جواب دینا ہے؟ وہ پڑھے گا الحمدللہ، چھینکے گا تو کہے گا الحمدللہ، تو آپ جواب میں کہیے گا یرحمک اللہ۔ اس کے جنازہ اور دفن میں شریک ہونا۔ اچھا، جب عورت چھینکے گی، جیسے آپ کی بہن چھینک رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ یرحمک اللہ کہیں گے، یرحمک اللہ، لیکن مرد ہے تو یرحمک اللہ۔ اچھا، ایک حق یہ ہے کہ اس کے جنازے اور دفن میں شریک ہونا۔ بہت سے لوگ تو آج کل کے حالات میں، بہت سے حالات میں جنازے میں نہیں جاتے ہیں یا کتراتے ہیں اور پتہ نہ کیا کیا سوچتے ہیں۔ نہیں، ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونا اور دفن میں بھی شریک ہونا۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے یا بہت سے لوگ شریک ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی کام ہے تو نہیں جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شریک نہیں ہو رہا تو آپ ضرور شریک ہوئیے۔ یعنی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کے جنازے اور دفن میں شریک ہونا۔ اب بتائیے کہ اگر آپ مر جا رہا، آپ کے جنازے میں اور دفن میں کوئی شریک نہ ہو تو آپ کے لیے پسندیدہ بات ہے؟ اسی طرح وہ آدمی بھی مر گیا تو اس کے جنازے میں اور دفن میں شریک ہوئیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے سلام کا جواب دینا، بہت سے لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں، ایسی صحیح بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے۔ اگر اس نے آپ کو سلام کر دیا تو سلام کا جواب دیجئے، یہ اس کا حق ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ مسلمان کے لیے پسند کرے، یعنی آپ اپنے لیے جو بات پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی بہن سب کے لیے پسند کیجیے۔ یہاں پہ میں شوہر بیوی کی خاص طور سے بات کر رہا ہوں کہ اگر شوہر اپنے لیے پسند کر رہا ہے کہ ہم کو خوشی ملے، سکون ملے، تو یہ پسند کرے بیوی کے لیے بھی کہ اس کو بھی سکون اور خوشی ملے۔ اب بیوی پسند کرے اپنے لیے کہ مجھے خوشی اور سکون ملے، تو یہ شوہر کے لیے بھی پسند کرے کہ اس کے بھی خوشی اور سکون ملے۔ اسی طرح ساس بہو ساس چاہ رہی ہے کہ مجھے سکون ملے تو بیوی کے لیے بھی چاہے کہ اس کو بھی سکون اور خوشی ملنی چاہیے۔ بیوی اور بہو وغیرہ، یعنی پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب ایک دوسرے کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک یہ بھی حق ہے کہ اگر اس پر ظلم ہو رہا تو اس کی مدد کرنا۔ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس پر کسی نے ظلم کیا، ظلم کر رہا ہے، تو آپ مظلوم کی مدد کیجیے۔ اگر مثال کے طور پر کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، اگر نہیں مدد کر رہا ہوں تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ مدد کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے احسان اور نعمت کا شکر بجا لانا اور اس کا بدلہ دینا۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا تو اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اب یہ کہوں کہ نہیں نا، آپ نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جیسا کہ عام طور پر عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں کہ میرے شوہر نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ شوہر ان کے لیے کتنا سب کیا رہتا ہے۔ یا بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ کی ہوئی رہتی ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میری بیوی نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ کے اوپر اگر کسی نے احسان کیا ہے، دوست احباب جو بھی ہوں، گاؤں کے جو بھی ہوں، اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے احسان کو ماننا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بدلے میں اس کو کچھ دینا ہے۔ یہ سب بہت ضروری باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی حق ہے کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنا۔ ایک مسلمان کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنا۔ اب بہت سے لوگ پیسے کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، قرض چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو قرض دیں گے تو یہ واپس کر دے گا، لیکن اس کی مدد ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یا ایک مسلمان گرا ہوا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اٹھا ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ قرضہ نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم کسی دوسرے سے بھی تو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی مدد کیجئے۔ اگر آپ دوسرے سے بھی قرضہ دلوا دے رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک مدد ہوئی، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ جب قرضہ مل جائے تو وہ واپس کرے۔ یعنی بس اتنی بات سمجھیے کہ ایک مسلمان کو اگر مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ بھی مسلمان کے اوپر حق ہے۔
آپ کے سامنے بہت سی باتیں پیش کی گئی ہیں کہ مسلمان کے اوپر کیا حق ہے. اگر ان کو آپ سمجھ لیں اور عمل کریں، ہم بھی سمجھ لیں، ہم سب سمجھ لیں اور عمل کریں، تو زندگی تو بہت خوشگوار اور بہت مزیدار زندگی ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مزیدار زندگی بنانے کے لیے آئے تھے، اور ان باتوں پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے، نبی کی باتوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنی منمانی کریں گے، تو دنیا میں بھی ناکام. دیکھنے میں لگے گا کہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ترقی نہیں ہے. اصل میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے جو راستے پر چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے لیے بھی، سب کے لیے، کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.